ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے آسمان والوں کو وہ گھر آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ حدیث پاک کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، سرکار کا یہ فرمان مقدس صبح قیامت تک ہے. آپ اگر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، آپ کی دیواروں پر وہ آواز پہنچی، چھت نے وہ آواز سنی، زمین کے اس ٹکڑے نے وہ آواز سنی، ہزار ہزار واٹ کے ہزار بلب لگا کر منہ آسمان کی طرف کرو، وہ روشنی آسمان تک نہیں پہنچے گی. تیرے قرآن پڑھنے کی برکت سے جو دیواروں میں نور آیا ہے، سبحان اللہ، جو چھت میں نور آیا ہے، جو زمین کے اس ٹکڑے میں نور آیا ہے، وہ ایسا روشن ہے آسمان کے فرشتے کہ یہ ضلع فیصل آباد ہے، اس کے اندر جو علاقہ سمندری ہے، اس سمندری کا یہ جو ٹاؤن ہے، اس ٹاؤن کی فلاں گلی کے فلاں کمرے کے اندر جو بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور اس قرآن پڑھنے سے جو گھر چمک رہا ہے وہ گھر ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، کائنات کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اگلی بات بھی کروں، ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے پر سرکار کا فرمایا غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاتھ سے پکڑ کر کوئی چیز ہم نے ٹٹولی ہے وہ بھی غلط ہو سکتی ہے پر سرکار کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے فرشتے جب زمین پہ دیکھتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اور تو اور میں قرآن پڑھیں ہمارا گھر روشن ہو جائے تو جنہوں نے مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہوگا ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، وقت میرا آدھا گزر گیا. ہم اہل سنت والجماعت جٹا دی بولی یا رسول اللہ علیہ جی، ہمارے ہاں پیر بھی ہیں، آستانے بھی ہیں، میلے بھی ہیں، عرس بھی ہیں، میلاد بھی ہیں، ختم بھی. ایک طبقہ پورا اس ساری باتوں سے خالی ہے، نہ پیر ہے، نہ مرید ہے، نہ آستانہ ہے، نہ ختم ہے، نہ میلاد ہے، نہ عرس ہے. یہ بات میں ان اپنے بڑے بھائیوں کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں جو منبر پہ بیٹھتے ہیں، صاحب مسند منبر ہیں یا صاحب محراب ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تبلیغ یہاں بھی ضروری ہے کہ میری قوم کو اگر اس بات کا اعلان کر دیا جائے حضرات بابے فلاں فلاں کا میلہ لگ رہا ہے، کبڈی بھی ہوگی، کتے بھی لڑیں گے، گھوڑے بھی ناچیں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی اور ناچنے والے بھی آئیں گے، لہذا چندہ دو. تو میرا وہ سنی بھائی جو دیہاڑی اور تگاری اٹھا کے آتا ہے، دیہاڑی کرنے والا ہے، وہ بھی پہلی صف میں کھڑا ہوگا. ہمارے ہاں مسجد کا نمبر پتہ ہے کون سا ہے؟ 7واں. میرے علاقے میں اسٹاپ نمبر 3 کمالیہ پہ ایک مولوی صاحب آئے، سنیوں کی مسجد میں داخل ہوئے. سنیوں کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہوش کے ناخن دیے، اس نے اس کو نکال دیا، اس نے ساتھ ہی زمین لی، 1.5 ماہ میں مسجد کھڑی کر دی. میرے پاس بندے آ گئے، استاد جی یہ پیسہ کدوں آیا ہے؟ میں نے کہا تو بتا، مجھے تو علم غیب نہیں. کہتا ہے یہ سعودیہ کے ریال لگتے ہیں. میں نے کہا نہیں، تو پہلے دیتا ہے اپنے پیر کو، پیر سے جو بچتا ہے وہ آستانے پہ لنگر میں دیتا ہے، اس سے جو بچتا ہے پھر تو میلے پہ دیتا ہے، پھر تو کبڈی والوں کی جو ہے وہ ضیافت کرتا ہے، 40-40 ہزار روپیہ ایک کبڈی کے پہلوان کو دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر کوئی بچ جائے تو پھر تو میلاد کا اعلان کرتا ہے اور اس میں بھی عمرے کا ٹکٹ رکھتا ہے اور عمرے کا ٹکٹ بھی اس کو نہیں دیتا کہ وہ سنی ہو، اس پر بھی تیری کوئی شرط نہیں ہوتی، جو لے جائے.
اگرچہ اس کو مصطفیٰ کے روضے میں تشریف فرما صدیق اکبر اور فاروق اعظم اچھے نہ لگتے ہوں، اس کے نام کی پرچی نکل آئے تو تیرے کھاتے سے کیا عمرے کا ٹکٹ وہ لے جاتا ہے۔ جب سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں پھر تو خوب کتے اور بکرے پکاتا ہے، ختم پہ اب جو پیسہ بچ جائے تیرے مسجد کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو 7واں نمبر ہے نا حضور، وہ مسجد میں آتا ہے۔ اب وہ بتاؤ کہ ہمارا وہ مولوی صاحب جو خوب مدار گنا جانتا ہے اور اچھی طرح وہ لوگوں کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، اس کے لیے تیرے پاس 50,000 ہوتا ہے، اور جو سارا دن بیٹھ کر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتا ہے، اس کے لیے مہینے بعد بھی تیرے پاس 15,000 ہوتا ہے۔ مسجد کا محراب ٹھیک کروانا ہو، قالین لینا ہو یا صف لینی ہو تو پیسے نہیں ہوتے، بابے کے دربار پہ کتے لڑنے ہو تو سنی کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، اگرچہ مجھے گستاخی کے زمرے میں شامل کر لینا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ان پچھلی 6 مقامات پہ آستانے سے لے کر جو ہے وہ نیچے تک جو میں نے گنوائے ہیں، یہاں پر پیسہ کس کا لگتا ہے؟ 10 بندے ہمارے وڈیرے مل کر چلے جاؤ نا کسی ایسے شخص کے پاس جو تیرے پیر کو نہیں مانتا، جو تیرے دربار کو نہیں مانتا، اس نے کہا یار میرا آمن میں 10,000 روپیہ میلے چ دے، نہیں دے گا۔ اور محافل میلاد والوں کو بھی میں التجا کرتا ہوں، اور اپنے ان صاحب منبر و محراب والوں سے بھی التجا کرتا ہوں۔ ہمارے کمالیہ میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا تھا بزم انداز حسان کے نام سے، خیر وہ بند ہو گیا ہے۔ اب وہ سپاہ صحابہ کا صدر ہے پاکستان کا، میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھی 1 لاکھ روپیہ اس محفل نعت میں دیتے تھے، اس شرط پہ کہ تم نے نعت خان بلانے، عالم کو نہیں بلانا۔ اللہ ثنا خان بلانے، عالم کوئی نہیں بلانا۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں ان حضرات کو جو علماء کے متابعین میں بیٹھے ہیں، محبین میں بیٹھے ہیں، مخلصین اور مخلصین میں بیٹھے ہیں، متوسلین میں بیٹھے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی اس کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اپنا بیٹا علماء کو پیش کر دیا ہے کہ حضور اس کو پڑھاؤ، اس کا خرچہ جانے اور میں جانوں۔ سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ ابلیس اتنا خوش کسی کے طلاق کروانے پہ نہیں ہوتا، اتنا خوش کسی کے جھگڑے کروانے پہ نہیں ہوتا، جتنا خوش ایک طالب علم کو مدرسے سے واپس جانے پہ ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ وہ پانی پہ تخت لگاتا ہے نا، وہاں پہ اپنے اس چیلے کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتا ہے کہ آج تو میرے پاس تخت پہ بیٹھ، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ پڑھتا پھر آگے پڑھاتا، پھر آگے پڑھاتا، پھر آگے پڑھاتا، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا مصداق جو امت کے علماء اور اس کا جو ثواب بارگاہ رسالت مآب سے فیوز کی صورت میں امت کے علماء کو ملتا ہے، یہ سارا رک گیا اگر تو اس کو منع کر کے آ گیا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے محنت کرنی ہے، ابلیس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ابلیسیوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ بے شک کیا بات ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہہ دوں، میں 30 سال کا ہو گیا ہوں، آگے پتہ نہیں 30 سال ہے یا نہیں، لیکن جو پچھلے 30 سال گزرے ہیں نا، گنتی کے وہ چند دن مجھے یاد ہیں، چند سال مجھے یاد ہیں جو ہم نے کتابوں میں گزارے ہیں، پچھلے کا پتہ ہی کوئی نہیں کیسے گزرے۔ اور کتنے افراد ایسے ہوں گے جو جہاں بیٹھے ہوں یار جڑی گزرے کی سوری کہیں لگی، پتہ ہی لگا۔ جو چند سال ہم نے قرآن مجید سے وابستہ گزارے ہیں بس وہی ہمیں یاد ہے، پچھلے یاد ہی نہیں ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی، اس کے بعد قبر کی زندگی ہے۔ جب صبح قیامت ہوگی تب تک قبر کی زندگی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت سے جنہوں نے وصال کیا تھا ابھی تک ان کی قبر کی زندگی جاری ہے، آگے ساری قبر کی زندگی ہے۔ سوال یہ ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد سید صاحب۔
سیدی مرشدی یا نبی یا نبی میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے اتنے بڑے کبار بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کو شاہد اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم ہو جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزم توجہ ہے دوستو, ہمارے ہاں بڑا آدمی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بڑا آدمی اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو, اس کے باڈی گارڈ ہوں, بندوقیں پکڑی ہوئی ہوں اور وہ آگے پیچھے چل رہے ہوں. میں نے کہا آؤ مسلم شریف کی حدیث پاک سنو. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے جب وہ چلتا ہے آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں. سبحان اللہ. جب وہ چلتا ہے, اور یار پروٹوکول ایک ہے تیرا اور میرا بنایا ہوا, ایک صاحب قرآن کو بارگاہ عیسوی سے پروٹوکول مل رہا ہے. اور اگلی حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ تم میں سب سے بہتر. اچھا جب یہ سرکار خطاب فرما رہے تھے تو جماعت صحابہ بارگاہ رسالت مآب میں تشریف فرما تھی. ان کو سرکار نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تو یہ قانون قیامت تک بن گیا, پوری امت میں سب سے بہترین وہ ہوگا جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے. بے شک. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو صاحب منبر و محراب ہیں وہ اس بات پر بھی زور دیں اور اپنی قوم کو اس بات سے آگاہی جو ہے وہ پیش کریں کہ ہمارے جو سنیت کا پیسہ بے جا جو ہے وہ عرس کے نام پر میلے اور اس پر جو مغلظات اور جو ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, فیض رضا, فیض رضا, پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر ابو الحسن صاحبزادہ محمد غوث احمد رضوی صاحب. اللہ 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 اللہ. تمام احباب تشریف رکھیں. ہماری یہ خوش بختی خوش قسمتی آج کے خوبصورت پروگرام میں پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیر صاحبزادہ والا شان حضور صاحبزادہ پیر ابو الحسن محمد غوث رضوی صاحب دامت برکات العالیہ کمال شفقت فرمائی آپ تشریف لائے. احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں. علامہ صاحب خطاب جاری فرمائیں. میرے مفتی صاحب استاد محترم علامہ مفتی محمد حیبت خان سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نا 2013 میں جماعت اہل سنت کا ڈویژنل امیر بنا دیا گیا. استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو اس پہ کچھ ورک کرتے ہیں. تو ہم چلتے ہوئے ایک آستانے پہ حاضر ہوئے. ہمیں اطلاع ملی کہ قبلہ پیر صاحب آستانے پر تو موجود نہیں, ان کا ایک استقبل ہے وہاں تشریف فرما ہے. میرے ساتھ جو ہمارے ساتھ علماء تھے وہ جنگ کے ایک عالم دین تھے مولانا فاروق سلطان صاحب, وہ بھی وصال فرما گئے. 2 اور علماء ساتھی تھے اور قبلہ حضور آپ یہاں تشریف لائیں. نہیں میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں.
ہم وہاں پہ حاضر ہوئے تو ہمیں بتایا کہ پیر صاحب آستانہ شریف پر نہیں ہیں، قبلہ پیر صاحب آپ استقبال شریف میں ہیں. ہم وہاں پہ حاضر ہو گئے. پیر صاحب چونکہ اسوار تھے، گھوڑا دوڑا رہے تھے، تو ہم منتظر کھڑے علماء، کمالیہ کے علماء بھی تھے، کچھ جھنگ کے تھے، کچھ ٹوبا کے تھے. وہاں پہ پیر صاحب تشریف لائے. السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد استاد محترم نے یوں فرمایا کہ قبلہ شاہ جی ہم جماعت اہل سنت کی طرف سے آئے ہیں. تو شاہ صاحب کے الفاظ تھے کہ وہ کیا ہے. تو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ بڑے جلالی تھے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے شاہ جی السلام علیکم، اگر آپ اہل سنت کو نہیں جانتے تو ہمارا بھی آخری سلام ہے. ہمارے اس حد تک جو ہمارے مرکزی عقیدت ہیں یہ ہمارا المیہ ہے. ہم غیروں کی محفل میں یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اپنوں میں یہ بیان کرنا اب ضروری ہو گیا ہے. ہمارے جو مرکزی عقیدت ہیں، جہاں ہمارے مال پلتے ہیں نا، مال جانور جن کا حصہ وہاں بھی ہوتا ہے اور ہر طرف جن کی نگاہ ہوتی ہے، وہاں پر جو ہمارے خاص طور پہ چھپے الفاظ میں یہ ہے کہ جو ہمارے مرکزی عقیدت ہیں ان کی کیفیت اب یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے وہ آستانے ہمارے عقائد اور نظریات سے خالی تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے جو ہمارے وارثان منبر و محراب ہیں ان سے اپیل یہ بھی ہے اور ان سے گزارش یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح بھی توجہ جو ہے وہ جاری رکھیں. اور جو صاحب سربت حضرات ہیں ان کی بارگاہ میں اپیل ہے کہ جب آپ کسی پیر یا کسی شیخ کو نذرانہ دیتے ہیں تو جیسے اہل سنت کا نظریہ مسجد میں ثواب کا ہوتا ہے، جب پیر کو دیا جاتا ہے اس وقت بھی نیت ثواب کی ہوتی ہے. اگرچہ وہ استحبابی یا جواز کا امر ہوتا ہے لیکن نیت ثواب کی ہوتی ہے. لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی شیخ کو نذرانہ پیش کر دیا جائے اور شیخ میلے پہ کبڈی کروانے پر وہ خرچ کر دے، یا شیخ وہ گھوڑے نچانے پہ وہ خرچ کر دے، یا گھوڑے دوڑانے پہ خرچ کر دے، تو آپ کو کتنا اجر ملا اور شیخ کو کتنا اجر ملا؟ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو 7واں نمبر آ کے بچتا ہے نا، پیر ہے، آستانہ ہے، پھر میلہ ہے، پھر عرس ہے، پھر میلاد ہے، پھر ختم ہے، اور 7واں نمبر ہمارا مسجد کا ہے. اہل سنت کو سب سے بڑھ کر استاذ گرامی شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں خطاب فرما رہے تھے. چٹھی آ گئی مولانا محمد بخش فیضی صاحب کے مدرسے میں رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مدرسے میں آپ خطاب فرما رہے تھے. تو ایک شخص نے چٹھی دی، آپ نے پڑھ کے فرمایا، آپ نے صاحب سربت حضرات تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا حضرت یہ بتائیں آج اگر کوئی عیسائی کھڑا ہو جائے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے، میں کسی ثنا خان کی گستاخی نہیں کر رہا لیکن حقیقت حال بیان کر رہا ہوں، عیسائی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے میں نے مناظرہ کرنا ہے، تو کون سا ثنا خان ہے پاکستان کا جو اسلام کے دفاع میں عیسائی سے مناظرہ کرے گا؟ اگر کوئی مرزائی کھڑا ہو جائے، اور کون سا ثنا خان ہے جو مرزائی کا مقابلہ کرے گا اور اہل سنت اور اسلام کا دفاع کرے گا؟ ایسے کوئی اور کھڑا ہو جائے، گستاخ صحابہ کھڑا ہو جائے، گستاخ اہل بیت کھڑا ہو جائے، اور فرقہ یزیدیت میں جو اتر آئے وہ کھڑے ہو جائے، کون دفاع کرے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مدرسے کی طرف دیکھنا پڑے گا، علماء کے قدموں میں جانا پڑے گا اور ان سے کہنا پڑے گا حضور عیسائیت سے ہمیں بچائیں، قادیانیت سے ہمیں بچائیں، مرزائیت سے ہمیں بچائیں. ادھر جانا پڑے گا. لیکن اس پر کبھی کسی نے غور کیا کہ ہمارے کچھ علماء پیدا ہو بھی رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے کچھ ایسے بزرگ پیدا ہو رہے ہیں جو اسلام کا دفاع کریں، اہل سنت کا دفاع کریں. اور اگر نہیں ہو رہے تو یہ جو لاکھوں روپے لٹائے جاتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، وہ مرکز بھی تو دیکھو نا کہ جہاں پر ہمارے علماء پیدا ہو رہے تھے، ہمارے عقیدے کا دفاع ہو رہا تھا، اسلام کا دفاع ہو رہا تھا، اگر وہاں پر بیٹھنے والے کو مہینے بعد 15,000 روپیہ دیا گیا اور 4 سورے لگا کر اور دائیں بائیں کے شعر پڑھ کے اور عقیدے کی تباہی کرنے والے کو لاکھ روپیہ دے دیا گیا، تو پھر آئندہ نسل عالم نہیں بنے گی. معذرت کے ساتھ اگر کوئی سستی ہو گئی ہو تو آئندہ جو نسل ہے وہ علماء پیدا نہیں کرے گی، پھر آئندہ نسل بھی اپنے پیٹ میں توجہ کرے گی. ضرورت ہے اس بات کی، ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم توجہ کریں کہ جو ہمارے مراکز ہیں وہاں پہ ہمارے علماء پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور اگر نہیں ہو رہے تو یہ یاد رکھو
صاحب ثروت حضرات کو صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی یا نہیں کی، تم نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ اس علاقے کے علماء اگر علم اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کی معیشت کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یقیناً صاحب ثروت حضرات کو قیامت والے دن پوچھا جائے گا اور وہ جواب بھی ہوں گے بارگاہ رب العزت میں۔ اس لیے صاحب منبر و محراب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ توجہ فرمائیں اور اپنے خطابات لاجواب کے اندر اس ضرورت کے پیش نظر گفتگو فرمائیں، اور جو صاحب ثروت حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے اوپر اے سی چل رہا ہو تو ہم قرآن پڑھیں گے، ہمارے نیچے 3 انچ کا موٹا قالین ہو تو ہم قرآن پڑھیں گے، اور ہمیں پڑھنے دو، ہم پھٹی ہوئی صف پہ بیٹھ کر بھی پڑھ لیں گے۔